کہا یہ جاتا ہے کہ جب مولا کی آمد ہوگی تو ہر شخص ان کی آواز سنے گا. تو کیا اس میں میڈیا کا سہارا ہوگا ڈاکٹر صاحب، یا اس کے اندر دور جدید کے وہ کون سے اکوپمنٹ ہے جو ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے؟ اس پہ میں چاہتا ہوں ڈاکٹر نوید سید صاحب ذرا تھوڑا سا فرمائیے گا پلیز. جی السلام علیکم. دیکھیے آج ہی ایک پروگرام میں صبح کو یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اللہ نے کہا ہے کہ قیامت کس طرح سے آئے گی. تو اس میں کہیں پہ قرآن میں یہ ہے کہ یہ زمین بالکل جل بھل جائے گی، کہیں پہ یہ ہے کہ سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑیں گے، کہیں پہ یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ چاند ستاروں کو بکھیر دیں گے بالکل، اور کہیں پہ یہ کہا گیا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی دوبارہ سے آ جائے گی. تو یہ دیکھیے مختلف قرآن میں بھی اور احادیث معصوم میں بھی مختلف پوسچولیٹس یعنی ہائپوتھیسز دیے ہیں، کوئی ایکسپیریمنٹل ایویڈنس آپ کو نہیں دیا. تو اللہ نے کہا ہے کہ اتنے مختلف طریقے ہیں جس سے میں قیامت برپا کر سکتا ہوں. اور وہ مختلف طریقے ہیں، یعنی سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سورج کے قریب جو ہے وہ پہنچتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ نے ہائپوتھیسز دیے ہیں مختلف قسم کے، لیکن کیونکہ وہ قادر مطلق ہے وہ ان میں سے کسی بھی آپشن کو جو ہے وہ انووک کر سکتا ہے. اسی طرح سے دیکھیے معصومین کی احادیث میں اور ظہور امام کے سلسلے میں بھی آپ کو یہ روایات ملتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ یعنی امام حاضر ہیں، امام زمانہ ہیں، تو زمانہ کی تمام قوتیں تمام اختیارات ان کے اختیار میں ہوں گے، وہ کسی ایک کو بھی انووک کر سکتے ہیں. ہم صرف تصور کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں صرف کنجیکچر ہے کہ اپنے طور پہ اس کو کس طرح سے کر لیں. لیکن وہ دیکھیے کوئی بھی امر جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کوئی بھی ٹیکنالوجی. اب اکثر ہمارے ہاں دیکھیے یہ کہا جاتا ہے، یہ تھوڑی سی کنٹروورشل بات ہو جائے گی، ہمارے اکثر کہا جاتا ہے کہ 313 ہوں گے جو مولا کے لشکر میں ہوں گے. اب وہ لشکر کو بھی دیکھیے جب میر انیس نے بر صغیر میں کہا کہ ان کی سمجھ میں یہ قلب لشکر کیسے آئے گا، میمرا کیسے آئے گا، میسرا کیسے آئے گا، تو کہنے لگے کہ مصر ہوں صفارہ صفت لشکر جرار، الفاظ کی تیزی کو نہ پہنچے کوئی تلوار، نقطے ہوں جو ڈھالیں تو الف خنجر خونخوار، مد آگے بڑھے برچوں کو تول کے ایک بار، غل ہو کے کبھی فوج کو یوں لڑتے نہیں دیکھا، مقتل میں رن ایسا کبھی پڑھتے نہیں دیکھا. یہ الفاظ سے ہی جو ہے پورا ایک لشکر تیار کر دیا. اسی طرح سے مولا کا جب ظہور ہوگا، دیکھیے 313 کہا جاتا ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے کسی بھی دور میں کیا کبھی ایسے 313 متقین جو ہیں مجتہد اور پیدا نہیں ہوئے، کیا موجود نہیں ہوئے اہل تشیع میں؟ اگر ایسا ہے تو مولا کا ظہور کیوں نہیں ہوا؟ تو آخر جو ظہور کے لیے جو اسباب ہیں وہ کیا ہونے چاہیے اور کیا ہوں گے؟ تو دیکھیے مولا کے لیے کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے اور ان کے جو چنیدہ لوگ ہیں ان کو بھی امر دے دیا. دیکھیے کسی نبی کو یہ امر دیا کہ آپ چھڑی پھینکیں گے تو سانپ بن جائے گا، دریا پاٹ دیں گے، آپ جو ہے مٹی سے پرندے بنا کے اڑا دیں گے، اور ختمی مرتبت کو امر کل دے دیا. جو وہ کل سے منسوب ہیں، آپ نے کہا کہ علی ام نور واحد، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، تو وہ تمام انوار کی جو خصوصیات ہیں اور ان کے جو فضائل ہیں وہ امام زمانہ کے اختیار میں ہوں گے، وہ صاحب اختیار ہیں، وہ اللہ کے کسی بھی امر کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. باقی ہمارے سوچنے کی باتیں ہیں کہ لشکر ہوگا، ادھر سے جناب ان کے پاس F-35 ایئر کرافٹ ہوں گے اور بامبرز ہوں گے. اب دیکھیے ابراہا لشکر لے کے آیا، ہاتھی، اللہ کو چاہیے تھا ڈائنوسور بھیج دیتا، اس سے بھی بڑے بڑے، ان کو چیر پھاڑ کر دیتے. اللہ نے کہا اچھا تم ہاتھی لائے ہو، ہم چھوٹے چھوٹے سے ابابیل، چھوٹی چھوٹی سی ان کی کنکریاں، ان کی بیکس میں سے تمہیں کاسپ معقول کی طرح ہم سٹف بھوسے کی طرح سے کر دیں گے. تو دیکھیے وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی اس زمانے میں یہ کیسے ہوا. اب آپ دیکھیے مومنٹم اور ویلوسٹی کا اصول ایسا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کنکری بھی جو ہے ہاتھی کو بھوسا بنا دے گی. تو دیکھیے امام کے اختیار میں یہ تمام امور ہوں گے. وہ اللہ کی کسی بھی صفت کو، کیونکہ وہ صفت اللہ ہے، کسی بھی صفت کو، اللہ کی کسی بھی وصف کو یوٹیلائز کر کے وہ اس کو اپنے مصرف میں لا سکتے ہیں.